الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو مقدس جماعت ہے ان کی دعوت، ان کا پیغام جو انہوں نے اپنی امت کو پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا پیغام قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام کس طرح دیا؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈر جاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ بات جانو۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اور عبادات یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عبادت مالی ہو یا بدنی ہو، کوئی بھی عبادت ہو وہ اللہ کے لیے ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اوثاناً، یہ تو بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم اللہ پر ایک جھوٹ باندھتے ہو، یعنی یہ بت ہیں، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کر واضح کیا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک نہیں ہے، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ وابتغوا عند اللہ الرزق، اگر تم نے رزق کو تلاش کرنا ہے، تمہیں رزق چاہیے تو اللہ سے سوال کرو۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر کرو، اسی سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو۔ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے توحید کا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا تھا، اپنی قوم کو دیا تھا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ساری سیرت ہی آپ کو توحید سے بھری پڑی ملے گی۔ ایک ایک پہلو سیرت کا اس میں توحید ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف ہے، اپنی امت کو کس طرح توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ ما تعبدون من دونی، کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، عبادت میں لگے ہوئے ہو، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف تم نے ان کے نام رکھ لیے ہیں، یا تمہارے آباء و اجداد میں سے بڑوں نے نام رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، یعنی اللہ نے کوئی دلیل ان کے لیے پیش نہیں کی، کوئی سند پیش نہیں کی، کوئی حکم نہیں دیا کہ ان کی ہی عبادت کرو، ان کے سامنے جھکو، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اگر باقی ہر چیز کے لیے حکم اللہ کا چلنے والا ہے۔ اور امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اکثر لوگ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جانے والے ہیں۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سورہ زخرف ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدون اپنی قوم کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے میرا اور آپ کا رب، فاعبدوا اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی امت کو سورہ صاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا منذر، اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے اپنی امت کو یہ بات، یہ پیغام دے دیجئے کہ انا منذر، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ، الواحد القہار، جو واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، القہار زبردست ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان چیز ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، یعنی رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا رب اللہ ہے، جو غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اور یہ جن کا اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا قرآن میں ذکر کیا ہے، 25-26 انبیاء کرام کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی انبیاء کی، پیغمبروں کی جماعت 1,24,000 کم و بیش جماعت تھی، لیکن اللہ نے جن کا ذکر کیا انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح توحید کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا واضح فرمایا، اور یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی سورہ انبیاء کے اندر کہ ہر نبی کی دعوت یہی دعوت ہوگی۔ سورہ انبیاء 25 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي، کہ اے نبی تم سے پہلے جتنے بھی میں نے رسول، نبی، پیغمبر بھیجے، ہم نے ان کی طرف ایک وحی کر کے بھیجا، ان کو یہ پیغام دے کے بھیجا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ یہ پیغام ان کے لیے تھا، ہر نبی رسول کے لیے تھا کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدون، بس میری ہی عبادت، میرے ہی سامنے جھکو۔ اور اسی طرح جو بھی اللہ رب العالمین کے نبی تھے، پیغمبر تھے، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو یا ہماری عبادت، سب نے یہی پیغام دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت۔ سورہ آل عمران اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرتے، یعنی اس کو نبی اور پیغمبر بنا دے، رسول بنا دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ پھر وہ لوگوں کو یہ پیغام دے نبی رسول بننے کے بعد کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو، ہمارے ہو جاؤ، عباد اللہ، ہمارے بندے بن جاؤ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ، انہوں نے یہ پیغام نہیں دیا بلکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون، کہ جو بات اس کتاب کا تقاضا کرتی ہے، جو اللہ نے پیغام دیا ہے وہی انبیاء کرام نے آگے دیا۔ یہ نہیں کہا ہمارے بندے بنو، بلکہ ربانی بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، یہ وہی ہے جو تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں اللہ رب العالمین نے
خود بھی توحید کی شہادت دی ہے اور ہر نبی نے بھی توحید کی شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے۔ تو توحید ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کو ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر ملاوٹ قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی تربیت توحید پر کریں، قرآن و سنہ کے مطابق کریں، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اس کے مطابق کریں، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔